تمام دیکھنے والے معززین کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس جزیرے کے بارے میں دکھایا اور سنایا جائے گا جہاں دنیا میں سب سے پہلے فجر کی اذان ہوتی اور جہاں سب سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور کا پیغام ہوتا ہے اور یہ اعلان سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ تیونی جیسا خوبصورت جزیرہ شاید دنیا میں کوئی دوسرا نہیں۔ ایک مسافر 2015 میں جب اس جزیرے میں داخل ہوا تو یہ مرہوت ہو کر رہ گیا اور اس کے منہ سے نکلا، اگر دنیا میں جنت ہوتی تو اس کے دائیں بائیں ہوتی۔ تا حد نظر شفاف سمندر اور اس کے دائیں بائیں خوبصورت سرسبز جزیرہ ہے۔ جزیرے کے درمیان سندل کے درخت اور درختوں کے درمیان یہ گرتی آبشار۔ مسافر بے خودی میں جنگل میں اتر گیا جہاں پر پانی کے شفاف چرنے تھے۔ چرنوں میں خوبصورت پھولوں کی بیلیں تھی اور فضا میں سندل کی خوشبو۔ کسی نے جنگل میں بینچ بنا دیا اور مسافر بینچ پر لیٹا اور نیند میں چلا گیا۔ یہ صدیوں کی بھوکی اور تھکی ہوئی نیند تھی اور یہ جاتے جاتے صدیوں ساتھ لے گئی۔ مسافر اٹھا تو جسم میں پورے سرور کی کیفیت۔ جنگل کی وہ نیند مسافر کا وہ کل اثاثہ تھی۔ دوسرا اثاثہ تیونی کی مسجد تھی۔ تیونی فیجی کا جزیرہ ہے۔ ڈیڈ لائن اس جزیرے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورج ہر روز جزیرے میں آنکھ کھولتا ہے۔ مسلمانوں کے چند گھر ہیں اور انہوں نے جزیرے میں چھوٹی سی لکڑی کی مسجد بنا رکھی۔ ہال میں داخل ہونے کے لیے لکڑیوں کی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی۔ مسافر ظہر کے وقت مسجد میں پہنچا۔ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، 2 نمازی اور ایک امام صاحب۔ مسافر بھی دوڑ کر ان میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب نے جب سلام پھیرا تو تیسرے مقتدی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہ کرۂ ارض کی وہ مسجد ہے جہاں پہ سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز گونجتی ہے۔ یہ اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا پہلا پیغام ہوتا ہے اور یہ سلام سورج کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ مسافر نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اناناس لے آئے اور مسافر ان کے ساتھ سیڑھی میں بیٹھ کر اناناس کھانے لگا۔ امام صاحب کا بیٹا اندر سے روٹی کے چند ٹکڑے بھی لے آیا۔ روٹی کے چند ٹکڑے، تازہ اناناس، جغرافیائی طور پر کرۂ ارض کی پہلی مسجد، یہ سب کچھ مسافر کی آنکھوں میں ایک پینٹنگ سی بن کر اتر گئی۔ امام صاحب بتانے لگے کہ تیونی ڈیڈ لائن پر ہے، دن کا آغاز بھی ہم سے ہوتا۔ ہماری مسجد میں دنیا میں سب سے پہلی اذان اور نماز ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے حضور پہلا سجدہ کروانے میں شامل ہوں۔ مسافر نے امام صاحب کا ہاتھ چوما اور ان سے پوچھا، اسلام میں کتنی نمازیں ہیں؟ امام صاحب مسافر کی طرف دیکھے اور بولنے لگے، ظاہر ہے 5۔ مسافر نے مسکرا کر عرض کیا، آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اکٹھی پڑھی جاتی اور یہ اسلام کی حقانیت کا بہت دلچسپ پہلو ہے۔ امام صاحب مسافر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ مسافر نے عرض کیا، زمین بیضوی ہے اور یہ 360 ڈگریوں میں تقسیم ہے اور ہم اگر 360 ڈگریوں کو 24 گھنٹوں میں تقسیم کریں تو 15 ڈگریاں نکلیں گی، تو گویا زمین ایک گھنٹے میں 15 ڈگری آگے سے رکھتی۔ فرض کریں اگر ہم دن کے پہلے گھنٹے پہ بیٹھے ہیں اور ہم تیونی میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں تو یقیناً 12 گھنٹے کے فاصلے پر رات ہوگی، لہٰذا وہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی۔ ہم اگر اس سے 2 گھنٹے پیچھے جائیں تو وہاں پر مغرب کا وقت، اس سے اگر ہم 2-3 گھنٹے پیچھے جائیں تو وہاں پر عصر کا وقت ہو اور اس سے ہم اگر چند گھنٹے پیچھے جائیں تو وہاں پر ظہر کی نماز ہو رہی ہو۔ یہ صورتحال 12 گھنٹے سے آگے پوری دنیا میں ریورس ہو جاتی۔ ہم جو ہی 14 گھنٹے کا سفر کریں گے وہاں مغرب 16 گھنٹے اور عصر 17 گھنٹے، 18 گھنٹے کے فاصلے پر ظہر، اور یوں 24 گھنٹے کے فاصلے کے بعد ہم یہاں تیونی میں پہنچ جائیں اور اس وقت یہاں فجر ہو رہی ہو۔ امام صاحب حیرت سے مسافر کی طرف دیکھتے رہے۔ مسافر نے ان سے عرض کیا، آپ اگر کسی دن گلوب سامنے رکھ کر دیکھیں تو 15 ڈگری بعد آنے والے ملکوں کی اذانیں سنیں، آپ کو پورے کرۂ ارض سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہوں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں وقت بھی مختلف ہوں گے لیکن اذان کی آواز ایک ہوگی اور یہ اللہ اور اس کے حقانیت کا بہت بڑا مظہر۔ دنیا میں ہمارے علاوہ یہ کسی اور مذہب کو اعزاز حاصل نہیں۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، اس میں اناناس رکھا اور مسافر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہمارے سامنے دور دور تک پیسیفک اوکیئن پھیلا تھا اور آسمان جھک کر اسے چوم رہا تھا۔
امام صاحب تھوڑی دیر سوچ کر بولے، حضرت ہم مسلمان اس کے باوجود پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ مسافر نے آگے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ کھینچا، اس پر بوسہ دیا اور عرض کیا، جناب میں حضرت نہیں ہوں، حضرت تو آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کرۂ ارض پر سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ ہم لوگ دنیا دار اور ہوس کے پجاری ہیں، ہمارے گلے میں ذلت اور لالچ کے توق لٹک رہے ہیں اور ہم گھسٹ گھسٹ کر کنفیوز زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کا جواب بڑے بڑے علماء نہ دے سکے، لیکن ایک یہودی پروفیسر نے چٹکی بجا کر یہ میرا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ مجھے پیرس میں اسلامک سینٹر کی چھت پر ملا، اسلام پر ریسرچ کر رہا تھا، عربی نسل تھا، وہ سینکڑوں مرتبہ قرآن مجید پڑھ چکا تھا۔ اس نے مجھے مسلمانوں کے زوال اور یہودیوں کے عروج کی مثال بتائی۔ اس نے مجھ سے پوچھ لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ میں نے عرض کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو اس نے کہا، تم مسلمانوں کا زوال اور ہمارے عروج کی وجہ اس پہلے سوال میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں حکم دیا، پڑھو اللہ کے نام پر پڑھو، اللہ کے نام پر پڑھو، قلم پکڑو اور تحقیق کا انبار لگا دو، لیکن تم نے قلم کے بجائے تلوار پکڑ لی۔ اگر اللہ تمہارے ہاتھ میں تلوار چاہتا تو وہ فرماتا کہ لڑو اللہ کے نام، جبکہ اس نے پڑھو کہا تھا، لیکن تم لڑنے میں مصروف ہو اور آج تک لڑ ہی رہے ہو جبکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ قلم تلوار اور توپ سے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ تلوار اور فتح یاب ہونے کا طریقہ بھی قلم ہی بتاتا ہے، اور تمہارے پاس قلم نہیں۔ مسافر رک گیا۔ امام صاحب نے روٹی کا ایک ٹکڑا اور آگے بڑھا دیا۔ مسافر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ بھی قبول کر لیا اور اس کے بعد عرض کیا، لیکن یہودی پروفیسر کی اگلی بات اس سے بھی دلچسپ۔ اس نے کہا، ہم یہودیوں کا ایک فرقہ مسلمانوں کو اپنا محسن سمجھتا ہے، یہ مسجدوں کے قریب کھڑے ہو کر ہر نماز کے بعد آمین کہتا ہے، یہ کہتا ہے ہمیں اسرائیل اور عروج ان مسلمانوں کی دعاؤں سے ملا ہے، اور مسلمان جب تک ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پروفیسر نے پھر ہنس کر پوچھا، تم نماز میں کون سا درود پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا، درود ابراہیمی۔ اس نے پوچھا، اس درود ابراہیم میں آل ابراہیم کون ہے؟ وہ رکا اور ہنس کر بولا، پورا عالم اسلام ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم و آل ابراہیم جیسی رحمت اور برکتوں کی دعائیں مانگ۔ وہ آل ابراہیم ہم لوگ، ہم خالصتاً حضرت ابراہیم کی اولاد۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی شخص کلمہ پڑھ کر یہودی نہیں ہو سکتا، یہ بائی برتھ ماں کی طرف سے یہودی ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ سارے مسلمان آل محمد نہیں ہیں۔ آپ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایمان لائے ہیں، ان کے نسب سے نہیں ہیں، اور ہم ڈی این اے سے ہی آل ابراہیم، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی اور ہمارے درجات بلند کیے۔ پروفیسر نے اس کے بعد فلک شگاف کہا لگایا۔ مسافر خاموش ہو گیا۔ امام صاحب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے اور میں سورج کو دیکھنے لگا، وہ سندل اور ناریل کے درمیان سمندر پر آہستہ آہستہ جھک رہا۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا آپ نے اپنے علماء کرام سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا؟ مسافر نے ہنس کر جواب دیا، توبہ کریں، میں نے مرنا ہے، میں تو آپ سے بھی ڈر ڈر کر عرض کر رہا ہوں۔ امام صاحب نے بھی کہا لگایا اور ان کا کہا سندل کی ہواؤں اور ناریل کی خوشبو میں اڑ گیا۔ کلک کلک کی آواز آئی اور تیونی لکڑی کی مسجد، 24 سیڑھیاں اور کرۂ ارض پر اس دن کی ظہر کی نماز حافظے کے البم میں چپک گئی۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو دل سے لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔